اگر تم قائم نہیں رہتے تو تم قائم نہ رہو گے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 7 باب 1 تا 9 آیات مقدسہ۔ اس وقت شاہ یہودہ آہاز بن یوتام بن عزیہ کے دنوں میں شاہ ارام راسین اور شاہ اسرائیل فاقے بن رملیہ یروشلم کو آئے تاکہ اس سے جنگ کریں، پر اسے مغلوب نہ کر سکے، اور داؤد کے گھرانے کو خبر دے کر کہا گیا کہ ارام افرایم پر اترا ہے۔ تب اس کا دل اور اس کی قوم کا دل مضطرب ہو گیا، جس طرح کہ جنگل کے درخت ہوا کے آنے سے مضطرب ہوتے ہیں۔ اور خداوند نے اشعیاء سے کہا کہ تو اور تیرا بیٹا شار یوشوب اوپر کے تالاب کی نالی کے پرلے سرے پر جو کساروں کی کھیت کی راہ میں ہے، آہاز کی ملاقات کے لیے باہر نکلو اور اسے کہہ کہ خبردار رہ، حوصلہ رکھ اور نہ ڈر، اور ان جلتی ہوئی اور دھواں دیتی ہوئی 2 لکڑیوں کی دموں سے نہ گھبرا، کیونکہ ارام نے تیرے خلاف بدی کا قصد کر کے کہتا ہے کہ آؤ ہم یہودا کو جائیں اور اس پر حملہ کریں اور اسے متی کر لیں اور طبیعیل کے بیٹے کو اس پر بادشاہ بنائیں۔ لیکن خداوند خدا یوں کہتا ہے کہ یہ منصوبہ قائم نہ رہے گا اور یہ نہ ہوگا، کیونکہ ارام کا سر دمشق ہے اور دمشق کا سر رسین ہے، اور ایسا ہی افرایم کا سر سامرا ہے اور سامرا کا سر رملیہ کا بیٹا ہے۔ اور اگر تم یقین نہ لاؤ گے تو تم قائم نہ رہو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 48 جماعتی جواب۔ خداوند اس کے شہر کو ابد تک برقرار کرتا ہے۔ خداوند عظیم اور ہر ستائش کے لائق ہے۔ ہمارے خدا کے شہر میں اس کا کوہ مقدس وہ خوشنما بلندی ساری زمین کے لیے باعث سرور ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند اس کے شہر کو ابد تک برقرار رکھتا ہے۔ وہ کوہ صہیون شمال کی جانب شاہ عظیم کا شہر ہے۔ خداوند نے اس کے قلعوں میں اپنے آپ کو جائے پناہ ثابت کیا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند اس کے شہر کو ابد تک برقرار رکھتا ہے، کیونکہ دیکھو بادشاہ فراہم ہوئے، وہ ایک ساتھ حملہ آور ہوئے۔ دیکھو وہ دیکھ کر حیران ہوئے، گھبرا گئے اور فرار ہوئے۔ جماعتی جواب۔ خداوند اس کے شہر کو ابد تک برقرار رکھتا ہے۔ کپکپی نے انہیں وہیں پکڑا، یعنی ایک ایسے درد نے جیسے درد زا، جیسے کہ مشرق کی ہوا ترشیشی جہازوں کو توڑ ڈالتی ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند اس کے شہر کو ابد تک برقرار رکھتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11واں باب 20ویں سے 24ویں آیت۔ عدالت کے دن سدوم اور سیدون کا حال تمہارے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اس وقت یسوع ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی۔ اے کورزن تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ یہ معجزے جو تم میں کیے گئے اگر سور اور سیدون میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ سور اور سیدون کا حال عدالت کے دن تمہارے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم اسفل تک اترے گا، کیونکہ یہ معجزے جو تجھ میں کیے گئے اگر سدوم میں کیے جاتے تو وہ آج تک قائم رہتا۔ لیکن
میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے ملک کا حال تیرے حال سے زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔